السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈسکورڈ سیکریٹس۔ دوستو، اکثر چھوٹے بچوں سے جب ماضی میں پوچھا جاتا تھا کہ وہ بڑے ہو کر کیا بنیں گے تو ان میں سے زیادہ تر کا یہی جواب ہوتا تھا کہ ہم بڑے ہو کر ڈاکٹر بنیں گے۔ جب کوئی پوچھتا کہ ڈاکٹر بن کر کیا کرو گے تو ان کا یہی کہنا ہوتا تھا کہ ڈاکٹر بن کر انسانیت کی خدمت کریں گے۔ لیکن یہی لوگ جب ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو خدمت کہیں خواب و خیال ہو جاتی ہے، جبکہ ان کا واحد مقصد بڑی سے بڑی فیس وصول کر کے جیبیں بھرنا رہ جاتا ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے ڈاکٹر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس نے نہ صرف بڑا ڈاکٹر بننے کے بعد بھی اپنا فرض یاد رکھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس خدمت کا انعام بھی اسی دنیا میں دے دیا۔ جی ہاں، تو ان کا نام ہے ڈاکٹر سعید باجوہ، جن کا تعلق پاکستان کے علاقے رحیم یار خان سے ہے۔ انہوں نے میڈیکل کی تعلیم نشتر ہسپتال سے حاصل کی اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلے گئے، جہاں پر نیورو کے شعبے میں انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور اس وقت جانسن سٹی نیو یارک کے لیڈی آف لارڈس میموریل ہسپتال میں بحیثیت نیورو سرجن اپنا فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اکثر جب انسان کا پیر باپ کے پیر سے بڑا ہو جائے تو وہ خود کو اپنے ماں باپ سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند سمجھنے لگتا ہے، لیکن ڈاکٹر سعید باجوہ کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ثابت ہوا۔ ان کی زندگی کے حوالے سے معروف صحافی روس کلاسرا نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ وہ اپنے کسی جاننے والے کے بچے کو لے کر جب ڈاکٹر سعید باجوہ کی کلینک پر گئے تو انہوں نے اس بچے کا مکمل معائنہ اور ٹیسٹ وغیرہ کروائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس بچے سے کسی قسم کی فیس بھی نہیں لی اور بتایا کہ پاکستان سے آنے والے ہر مریض کی وہ خصوصی مدد کرتے ہیں، اور اس کا سبب انہوں نے اپنے والد کا ایک جملہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد نے کہا تھا کہ بیٹے سعید، اتنے بڑے ڈاکٹر بھی نہ بن جانا کہ مریض تمہاری فیس ہی ادا نہ کر سکیں۔ ڈاکٹر سعید باجوہ کی ایک اور خاص بات ان کی پاکستان سے بے انتہا محبت ہے، جس کے ثبوت کے طور پر سال 2015 میں آنے والے زلزلہ کے موقع پر جب ان کو اس سے آنے والی تباہی کا پتہ چلا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ بہت سارے لوگوں کے سروں پر چوٹیں لگی ہوں گی اور ان کی طبی مدد کی ضرورت بھی ہوگی، تو اپنے ڈاکٹروں کے ایک ٹیم کے ساتھ پاکستان آ گئے اور اسلام آباد کے پیمز ہسپتال میں ڈیرا ڈال لیا اور رات دن سینکڑوں آپریشن کر کے ان لوگوں کی جانیں بچائیں جن کے سروں پر چوٹیں لگ گئی تھی، اور اسی طرح سے اپنی صلاحیتوں سے لوگوں کی مدد کی۔ امریکہ پاکستان کے کچھ عرصے بعد ڈاکٹر سعید باجوہ کو دل میں معمولی سی تکلیف ہوئی تو ڈاکٹروں نے دل میں اسٹنٹ لگانے کا مشورہ دیا، جو کہ صرف چند منٹوں کا عمل تھا۔ اس وجہ سے ڈاکٹر سعید باجوہ نے ان کا مشورہ مان کر آپریشن کروانے کا فیصلہ کیا۔ دن بھر کے اپنے کاموں اور ڈیوٹی اور آپریشن سے فارغ ہو کر ڈاکٹر سعید دل کے آپریشن کے لیے تھیٹر میں آ گئے اور اسٹنٹ لگوانے کا آپریشن شروع کروا لیا، لیکن آپریشن کے دوران ایسی پیچیدگی ہو گئی کہ وہ ہوش میں آنے کی بجائے آپریشن ٹیبل سے سیدھے کومے میں چلے گئے۔ ڈاکٹروں کے مطابق ڈاکٹر سعید کے آپریشن میں ایسی پیچیدگی پیدا ہو گئی تھی جو کہ لاکھوں افراد میں سے کسی ایک کو ہوتی ہے، اور ایسے مریض کو بچانا دشوار ہوتا تھا۔ ڈاکٹروں کے مطابق ان کا بچنا بہت زیادہ مشکل تھا، اور اگر کسی طرح سے وہ واپس زندگی کی طرف لوٹ بھی آتے تو ان کا دماغ اس حد تک متاثر ہو چکا تھا کہ وہ ساری زندگی نارمل زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہتے۔ اس موقع پر ڈاکٹروں نے ڈاکٹر سعید کی بیوی، جو کہ ان کی چچا زاد بھی تھی، ان کو کہا کہ اب ڈاکٹر سعید کے بچنے کے امکانات نہیں ہیں، تو ایسے میں مشینوں کے ساتھ ان کی زندگی بڑھانا ان کو تکلیف دینے کے باعث ہو رہا ہے، اس وجہ سے ان کی مشینیں ہٹا کر ان کی زندگی کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کی بیوی اور بیٹی نے ان کی تجویز ماننے سے انکار کر دیا اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کو ہیوسٹن کے ایک ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ ان کی بیٹی نے ان کے بیڈ کے سامنے توکل لکھ کر لگا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے باپ کی پوری زندگی اللہ پر توکل کی ایک مثال ہے۔ انہوں نے اس توکل کی بنیاد پر اپنی پوری زندگی گزار دی اور لوگوں کی دل کھول کر مدد کی۔ اپنے علاقے رحیم یار خان کے بچوں کے لیے اسکولز کھولے۔ 8 ماہ تک یہ ماں بیٹی رات دن کوما میں پڑے ہوئے ڈاکٹر سعید کے پاس دن رات اس امید پر رہی کہ کسی دن تو وہ اللہ کے توکل کے سارے زندگی کی طرف واپس لوٹ آئیں گے۔ اللہ پر یقین انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا، اور ایسا ہی ان کے ساتھ ہوا۔ 8 مہینوں کے بعد پہلی بار پلکوں میں معمولی سی حرکت ہوئی، جو کہ ان کے زندگی کی طرف واپس لوٹنے کی ایک نشانی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ واپس زندگی کی طرف لوٹ گئے۔ دوستو، اس ساری داستان کا سب سے حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ 8 ماہ تک کوما میں رہنے کے باوجود بھی ڈاکٹر سعید کے دماغ پر کسی قسم کا بھی اثر نہ ہوا اور وہ بالکل ٹھیک کام کر رہا تھا۔ آج بھی ڈاکٹر سعید امریکہ میں بطور نیورو سرجن کام کر رہے ہیں، اور ان کی یہ دوسری زندگی ان کے لیے اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، جو کہ ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کو ملی ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنے کی ایک مثال۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی زندگی عطا فرمائے جس میں ہمارا پورا توکل اور یقین اللہ تعالیٰ کی واحد ذات پر ہو۔
आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपके पास पहुंच सके। हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।